ریڑھی والے غریب آدمی کو صدقہ دینا کیسا ہے بغیر اس کو بتائے؟ تھوڑا سا سامان بیچ رہا ہوتا ہے بیچارہ کوئی، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ تو بالکل آپ اسے دے سکتے ہیں. اس کی ظاہری حالت ایسی ہے کہ اس کو تو زکوٰۃ بھی آپ دے سکتے ہیں، اور نفلی صدقہ ہو یا زکوٰۃ ہو تو یہ بتا کر دینا کوئی لازم نہیں ہوتا. آپ کہیں چلے میں آپ کو تحفہ دے رہا ہوں، آپ رکھ لیجئے میری طرف سے آپ کو تحفہ ہے، اس طرح کہہ کے آپ دے سکتے ہیں. دل میں نیت زکوٰۃ کی کر لیں، یا نفلی صدقہ آپ دینا چاہیں تو صدقے میں تو صدقے کا لفظ کہنا یا صدقے کی خاص نیت کرنا لازم نہیں، مدد کے ارادے سے دیں، یہ بھی نفلی صدقہ ہے تو بالکل دے سکتے ہیں. اور میں اکثر اپنے بہن بھائیوں کو گزارش کرتا ہوں کہ یہ جو پیشہ ور فقیر مانگتے ہیں ان کو دینے کے بجائے ان کام کرنے والوں کو دیں. جو ریڑھی لگائے ہوئے بیچارہ کوئی پھل بیچ رہا ہے، کوئی چنے وغیرہ بیچ رہا ہوتا ہے تھوڑے سے، آپ بیٹھ کے انٹرویو کر کے دیکھیں، اس کے پیچھے پوری فیملی ہوتی ہے، سارا دن میں جو کچھ کما کے جاتا ہے بیچارہ اس سے گزارا ہوتا ہے بڑی مشکل سے. اور آج کل کی ہوش ربا مہنگائی جو ہمارے پاکستان میں ایک بھوت اور جن بن کے ہم پہ مسلط ہو گئی ہے، بھیانک بھوت، اس کی بات تو دیکھیں ذرا حال کیا ہے گھروں کے اندر. تو ایسے لوگوں کی مدد کریں جو بھیک نہیں مانگ رہے کسی کے سامنے، سارا دن چنے کی وہ بالٹی اٹھا کے ادھر سے ادھر جا کر وہ بیچتا ضرور ہے لیکن کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتا، اس کو پیسہ دیں. آپ جیسے 10 روپے کی چیز لیں، 100 روپے دے دیں گے، باقی رکھ لو کوئی بات نہیں. تو یہ آپ کے لیے بہت بڑا ثواب بھی جاریہ بھی ہوگا، ثواب بھی آپ کو ملے گا، اور اس کے دل میں جو آپ نے خوشی داخل کی، ہو سکتا ہے نامعلوم کتنے آپ کے گناہوں کا کفارہ بن جائے. ایسے لوگوں کی مدد کریں. یہ کہتی ہیں بہن کہ اگر شوہر دوسری شادی کر لے تو پہلی کا حق کیا ہوگا؟ پھر کہتی ہیں شوہر کی پہلی کا کیا ہوگا شوہر کی محبت پر، اور کیا شوہر پہلی کو اس کے حق سے یہ کہہ کر محروم کر سکتا ہے کہ تم اس قابل ہی نہیں ہو؟ کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جو حضرات اگر ایسے کوئی بھائی ہمیں سن رہے ہیں جو دوسری شادی کر چکے ہیں یا کرنے کے خواہاں ہیں، یاد رکھیں کہ پہلی بیوی کا رویہ کیسا بھی ہو، وہ کتنی ہی بد اخلاق ہو، دیگر معاملات ہوں، شریعت نے یہ نہیں کہا کہ اس کی بد اخلاقی یا اس کی برائی کی وجہ سے آپ اس کا حق ادا نہیں کریں گے. اس کے اپنے حقوق ہیں وہ آپ کو کرنے ہوتے ہیں. یہ یاد رکھیں کہ نمبر 1 نان نفقہ، اس میں کوئی برابری لازم نہیں ہوتی. نان نفقے کا مطلب کھانا پینا، لباس اور رہائش، اس میں فرق ہو سکتا ہے. مثلا شوہر نے پہلی بیوی کی وہ مالدار تھی، دوسری کی غریب بچی سے، تو اور یہ خود مالدار ہے، تو مالدار کو مالدار والا اس کو نان نفقہ دینا ہوگا، اور غریب بچی کو اوسط درجے کا دینا ہوگا. مثلا اگر 3 بیویاں ہوتی ہیں ایک مڈل کلاس کی، تو مڈل کلاس والی کا اس کو دینا ہوگا. ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھیں فرق آ گیا اس میں عدل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو نان نفقہ اس کو دے رہا ہے اس کو بھی دے. نان نفقے میں یہ فرق ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ پھر باری مقرر کرنے کا معاملہ ہوتا ہے کہ جب 2 بیویاں ہوں تو ایک رات ایک کے پاس، دوسرے کے پاس دوسری رات، یا 2 دن یہاں 2 دن یہاں، ایک ہفتہ یہاں تو ایک ہفتہ یہاں. اس میں برابری واجب ہے، اور اس میں نہیں دیکھا جاتا کہ آپ کو وہ پسند ہے یا نہیں ہے، اس کی عمر زیادہ ہے یا کم ہے، وہ کنواری ہے یا کوئی کسی بیوہ سے آپ نے نکاح کیا تھا. اس میں سب عورتیں برابر ہوتی ہیں بالکل. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کنواری خاتون تھیں، باقی سب جو تھیں مطلقہ یا بیوہ تھیں، لیکن رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی باریاں مقرر فرمائی تھیں. اس کے علاوہ جو اضافی کوئی بھی چیز آپ دیتے ہیں اس میں بھی عدل واجب ہوتا ہے. یعنی ایک بیوی کے لیے اگر پھل لے کر آئیں تو دوسری کے لیے بھی اتنا پھل لانا ہوگا. ایک کو پان لا کر دیا ہے تو دوسری کو بھی پان لا کر دینا ہوگا. اس سے وہ شوہر نامدار ذرا سبق حاصل کریں جو 2 بیویوں کے خواب تو دیکھ رہے ہیں بیٹھ کر، لیکن یہ نہیں پتا کہ میدان معاشر میں دونوں آپ کے بال نوچ رہی ہوں گی اگر آپ نے دونوں کا حق صحیح طریقے سے ادا نہیں کیا ہوگا. اب جیسے یہ حضرت ہیں، تم اس قابل ہی نہیں ہو کہ میں تمہارا حق ادا کروں، تو آپ کس قابل ہیں؟ ذرا اگر آپ کا انٹرویو لیا جائے تو پتہ چلے نا کہ آپ تو بالکل ہی قابل نہیں تھے، کیونکہ آپ نے ایک بیوی کو اس کے حق سے محروم کر کے دوسری سے نکاح کر لیا اور اس کا حق ادا نہیں کر رہے. تو آپ کیا قابل انسان کہلائیں گے؟ آپ تو ظالم انسان کہلائیں گے. آپ ظلم کر رہے ہیں کہ کسی کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، تو آپ کیسے اچھے ہو گئے؟ تو جن بعض مسائل یا عادات اطوار یا کچھ اور چیزوں کی وجہ سے آپ ایک بیوی کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرے قابل نہیں، شریعت یہ کہہ رہی ہے کہ آپ بھی اس قابل نہیں ہیں کہ آپ دوسری شادی کرتے، بلکہ پہلی کی بھی قابل نہیں ہیں، کیونکہ نہ آپ کو علم دین پتہ ہے، نہ آپ حق ادا کرنے کے لیے تیار ہیں. اب ایسے شوہر جو ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ جب آئینہ دکھاؤ تو ناراضگی ہوتی ہے. بھئی پہلے آپ شریعت سیکھیں، یہ میرا مسئلہ تو نہیں ہے. اگر میری ذاتی رائے ہو آپ میری گرفت کر سکتے ہیں، لیکن یہ تو شریعت کہہ رہی ہے. اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے کال لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی صاحب میرا 3 سوال ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ ایک خاتون ہے، وہ بار بار آنکھ میں پانی ڈالتی ہیں اور روزے کی حالت میں بھی وہ ایسے کرتی رہتی ہیں، تو کیا ان کا روزہ صحیح رہے؟ آنکھ میں پانی ڈالتی ہیں؟ جی مفتی صاحب.
ٹھیک ہے، اور بار بار اور مجھ سے دوسرا سوال یہ ہے کہ ہم یہ سنتے ہیں نا کہ کوئی شخص قرآن پڑھ رہا ہو تو کچھ لوگوں پہ سننا فرض ہو جاتا ہے. تو کسی نے یہ مسئلہ بتایا ہے کہ قرآن سننا اس وقت فرض ہوتا ہے کہ پڑھنے والا سنانے کی نیت سے پڑھے تب فرض ہوگا. اگر وہ ایسے بلند آواز سے پڑھ رہا ہے تو لوگ بھلے چلتے پھرتے رہیں، کوئی سننا فرض نہیں ہوتا. یہ مسئلہ صحیح ہے؟ ٹھیک اور ہے. مجھ سے آخری سوال میرا یہ ہے کہ گردان رٹنے کا یا یاد کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے، کس طرح سے زبان سے جلدی سے جاری ہو جائیں؟ اچھا چلیں میں بتاتا ہوں انشاءاللہ. چلیں پہلے یہ لے لیتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کوئی خاتون آنکھ میں بار بار پانی ڈالتی ہیں، ہو سکتا ہے خشک ہو جاتی ہو یا کوئی اور پرابلم ہوتی ہو، تو حالت روزہ کا کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں جو دوا ہم ڈالتے ہیں نا، یہ لیکوڈ بہت ہی تھک، بہت ہی باریک ہوتا ہے، تھن ہوتا ہے بہت ہی زیادہ. تو اس کا گمان یہ ہوتا ہے، اور اکثر ہوتا بھی ایسا ہے کہ جب آپ ڈراپ ڈالتے ہیں تو بعض اوقات حلق میں کڑوا سا ذائقہ محسوس ہوتا ہے. تو لہٰذا چونکہ آنکھ اور حلق کے درمیان ایک روٹ اور پیسج ثابت ہوتا ہے، اس لیے اگر حالت روزہ میں دوا ڈالیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا. لیکن پانی بہت موٹا ہوتا ہے، یعنی اس کی سرفیس جو ہوتی ہے، جو سطح ہوتی ہے وہ اتنی موٹی ہوتی ہے کہ یہ اندر نہیں جاتا، بلکہ اگر آپ ویسے ہی پانی ڈالیں تو دیکھیں آنکھ کے اس میں رہے گا اور نکل جاتا ہے. اس لیے اس حالت میں حالت روزہ میں پانی ڈالنے میں مسئلہ نہیں. اور ویسے بھی وضو کرنا ہم پر فرض ہوتا ہے حالت روزہ میں. جب ہم پانی ڈالتے ہیں تو آنکھ میں بھی تھوڑا بہت سرائیت تو کرتا ہے لیکن اندر نہیں اترتا ہے. لہذا ان خاتون کا یہ فعل صحیح ہے، حالت روزہ میں کر سکتی ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرا کہتے ہیں کہ سنا یہ ہے کہ جب کوئی بلند آواز سے قرآن پڑھے تو کچھ لوگوں پر سننا لازم ہے. جو سننے کی غرض سے آئیں تو سب پہ لازم ہے، ورنہ کم از کم ایک آدمی بھی سن لے تو پھر سب بری ذمہ ہوں گے، ورنہ پڑھنے والا گناہگار ہوگا. لیکن کسی نے کہا کہ جب اس پڑھنے والا سنانے کی نیت سے بلند آواز سے پڑھے تو وہ نہیں سننے کی بنا پہ گناہگار ہوں گے. اگر وہ نیت ہی نہ کرے پھر کوئی مسئلہ نہیں ہے. دیکھیں جس نے بھی یہ کہا بالکل غلط کہا ہے. مسجد کے اسپیکر اگر آپ چلا دیں گے اور آپ کہیں ہمارے سننے کی سنانے کی نیت نہیں ہے، لازم بات ہے دوسرے تک تو قرآن پہنچے گا. اور قرآن نے مطلقاً کہا ہے کہ جب قرآن بلند آواز سے پڑھا جائے تو اس کو خاموش ہو جاؤ اور غور سے اس کو سنو. یہ کہا کہ سامنے والے کی نیت دریافت کرو. لہٰذا جس پھلجڑی لگائی ہے کسی نے الگ لگائی ہے، غلط ہے. جب قرآن بلند آواز سے پڑھا جائے تو جتنا مجمع سننے کی غرض سے آیا ہے سب پر خاموشی سے سننا فرض ہوگا. جیسے محفل ہو رہی ہوتی ہے، کہتے ہیں خاموش ہونا، قرات ہو رہی ہے، اب یہ سب چونکہ سننے کے نیت سے آئے، ایک ایک آدمی کو سننا لازم ہوگا. اور اگر بلند آواز سے جیسے دکانوں پہ بعض اوقات بازار میں قرات لگا دیتے ہیں تو لوگ سننے کی نیت سے تو نہیں آئے ہوتے، تو کم از کم ایک آدمی بھی اگر سن لے گا تو یہ بھی نہیں گناہگار ہوگا، اور ٹھیک ہے. لیکن کوئی بھی نہیں سن رہا اور اس نے بلند آواز سے لگا دی تو یہ لگانے والا گناہگار ہوگا. اس میں لگانے والے کے نیت، قصد یا ارادے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، بس بلند آواز سے لگائے گا اور لوگ نہیں سنیں گے تو گناہگار ہوگا. لہٰذا جس نے یہ جملہ کہا اس نے غلط کہا. ایک کالر ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فہم مفتی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ یہ جو منت کے روزے ہیں ان کا کفارہ کیا، اور دوسرا سوال بھی ہے. منت کے روزوں کا کفارہ کیا مطلب؟ جی منت کے روزے ہیں، اب نہیں رکھ سکتے تو ان کا کیا کفارہ ہوگا؟ نہ رکھنے کی وجہ یہ شوگر اور بلڈ ہے. بلڈ پریشر. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ جو شریف کے ختم پہ عورتیں مائک پہ پڑھتی ہیں اور باہر مرد سنتے ہیں، یہ ٹھیک ہے یا نہیں؟ کون پڑھ رہا ہے؟ عورت پڑھ رہی ہے؟ جی کل شریف کے ختم پہ آپ گھروں میں بھی عورتیں مائک پہ پڑھتی ہیں. ٹھیک ہے میں بتاتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مفتی صاحب ٹھیک ہیں آپ؟ اللہ کا بڑا کرم. مفتی صاحب وقار بات کر رہا ہوں. مفتی صاحب میرا سوال یہ تھا کہ مثال کے طور پہ میں 100 روپے صدقہ دیتا ہوں ڈیلی نا، اور میں چاہتا ہوں کہ یہ 8-10 دن میں جمع کر کے 1000-1500 کر کے پھر کسی ضرورت مند کو دوں. تو وہ جو 8-10 دن میں رکھتا ہوں وہ پیسے رکھ کے، تو اس کی جو ہے وہ شریعتاً کیا حکم ہوگا اس کے لیے؟ صحیح ہے. اور بس جزاک اللہ. میں انشاءاللہ عرض کرتا ہوں. ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. ڈراپ ہو گئی. یہ بچی نے غالباً یہ صرف پڑھ رہی ہوں گی کسی سے، یعنی عربک گرامر، اس میں ایک صرف کا موضوع ہوتا ہے، اس میں گردان ہوتی ہے، تو یہ باقی کو تو سمجھ میں نہیں آئے گا، لیکن چلیں بچی نے کویسچن کیا. بیٹا 3 لفظ یاد کرو، جیسے دربا دربا دربو، دربا دربا دربو، دربا دربا دربو. جب یہ یاد ہو جائیں تو پھر دربتا دربت دربتا دربنا، پھر یہ 3 ملا لیں، پھر یہ اس طرح کر کے پھر. اور ہمارے استاد محترم نے ہمیں بتایا تھا کہ اس کو پختہ کرنا چاہیں تو پہلے آپ سیدھا یاد کر لیں، پھر ریورس نیچے سے اس کو ریپیٹ کریں بار بار. جو سب سے 14واں صیغہ ہے اس کو پہلے پڑھیں، پھر 13واں 12واں 11واں، یعنی الٹی بار بار گردان آپ پڑھتے جائیں. بہت ہی پکی یاد ہوتی ہے.
اور کسی کو اپنا شاگرد بنا لیں، ان کو آپ کہیں گردانہ آپ مجھے سنائیں، تو اس طرح سننے سے بھی یاد ہوتا ہے۔ ایک بہترین طریقہ یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ آپ گردان کو ریکارڈ کر لیں، اور ریکارڈ کر کے جیسے وہ لگاتے ہیں کان میں ہینڈ فری لگا کر آپ سنتی رہیں 10-5 دفعہ، پھر خود پڑھیں گی، ایک دم زبان فلوئنسی کے ساتھ چلے گی، کیونکہ یہاں پہ نقش بیٹھ جاتا ہے۔ یہ بہن نے فرمایا کہ منت کے روزے مانے تھے، لیکن بلڈ پریشر ہے اور شوگر ہے، اس کی وجہ سے رکھنا ممکن نہیں ہے، تو کفارہ کیا ہوگا؟ دیکھیں، شوگر اور بلڈ پریشر کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کی بنا پر کسی بھی حالت میں آپ روزہ نہیں رکھ سکتی ہیں۔ یعنی خلاصہ کلام یہ کہ اگر سردیاں ہیں مثال کے طور پہ، دن چھوٹے ہیں اور آپ آسانی سے کوئی ٹیبلٹ وغیرہ جیسے سحری میں کھا لیں آپ نے اور پورا دن ایزیلی گزار سکتی ہیں، تو پھر آپ کو منت کے روزے ہی رکھنے ہوں گے۔ کفارہ بہت آخری صورتحال ہوتی ہے۔ میری والدہ کا انتقال ہو گیا، اللہ ان کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، 70 سے ابو تھیں لیکن پورے روزے رکھا کرتی تھیں، یہ تمام چیزیں ان کے ساتھ تھیں، لیکن اللہ تعالیٰ بہت ہمت دیتا ہے، ہمت کریں اور روزے رکھیں۔ لیکن چلیں فرض کر لیں آپ نے روزہ رکھا، طبیعت بگڑنے لگی، دوبارہ ٹرائی کی، پھر طبیعت بگڑنے لگی، تو ایسی صورت میں پھر ایک روزے کے بدلے میں صدقہ فطر کی مقدار دینی ہوتی ہے، جو اگر روپوں میں آج کل کریں تو 300-350 بلکہ احتیاطاً 400 ہی کر لیں، کیونکہ آٹا بھی ڈبل ہو گیا تقریباً، تو 400 روپے ایک روزے کے بدلے میں احتیاطاً آپ قیمت دے دیں تو انشاءاللہ آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا۔ ایک انہوں نے کویسچن کیا کہ بعض اوقات گھر میں عورتیں کوئی محفل کرتی ہیں اور اس پر پھر مائک پر قل شریف پڑھتی ہیں، اس کا ختم کرتی ہیں اور مردوں تک آواز جاری ہوتی ہے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، نعت خوانی ہو یا بیانات ہوں یا اس طرح قل شریف ہو، عورتوں کے لیے عورتوں میں ہی کرنا ضروری ہوتا ہے، آواز غیر مردوں تک نہ پہنچے، اس کا خیال رکھیں۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عورت کی آواز بھی عورت کہا گیا ہے، یعنی چھپانے کی چیز، عورت کا مطلب ہوتا ہے چھپانے کی چیز، اور اس طرح کی آوازیں جب باہر جاتی ہیں تو کسی خاتون کی آواز میں بڑی ملائمت ہوتی ہے، اس میں ایک اٹریکشن مرد محسوس کرتا ہے، اور شریعت اسی کو پسند نہیں کرتی کہ اگر کوئی عورت پڑھے اور باہر آواز جائے۔ لازم بات ہے کہ پھر مردوں کے اندر جستجو پیدا ہو گئی، بھئی کس کی اتنی خوبصورت آواز ہے، ہم دیکھیں کون ہے، پھر اسی طرح دل مائل ہوتے ہیں، تو اس لیے شریعت نے ہر اس چیز کو منع کر دیا کہ جس کی وجہ سے مردوں کی اٹریکشن عورتوں کی جانب ہو۔ اس لیے ہماری بہنوں سے گزارش ہے آپ یہ ضرور کرتے رہیں، جو کام آپ اچھے کام کر رہی ہیں، لیکن کوشش کیجئے یہ بغیر مائک کے کریں۔ اپنے گھر کے اندر اگر کر رہی ہیں تو مائک کی کوئی حاجت نہیں ہے، اوپر کے مائک چلانے سے آپ خواہ ہو سکتا ہے گناہگار بھی ہو جائیں، تو پھر آپ آئی تھی برکت حاصل کرنے کے لیے اور بے برکتی اور اللہ کی ناراضگی کے ساتھ واپس جائیں، یہ مناسب نہیں ہوتا۔ یہ بھائی نے فرمایا کہ میں روزانہ تقریباً 100 روپے صدقہ کرنے کی عادت ہے، تو بعض اوقات ایسا کیا میں کر سکتا ہوں کہ میں ایک ہفتے تک جمع کروں، پھر ایک رقم جمع ہو جائے پھر میں کسی کو دے دوں، تو یہ ایک ہفتے تک صدقہ نہ کرنا بلکہ جمع کر کے رکھنا کیسا ہے؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آپ پہ یہ نفلی چونکہ صدقہ ہے تو آپ پہ واجب ہی نہیں تھا کرنا، آپ اس کو رکھ سکتے ہیں، جیسے آپ نے 10 دن تک رکھا کہ 1000 کر کے دوں گا، تو جمع کرنے میں بھی مسئلہ نہیں، اور فرض کر لیں کہ 1000 ہو گئے اور آپ کا ارادہ بدل گیا کہ یار مجھے خود ضرورت ہے، تو آپ اس کو استعمال بھی کر سکتے ہیں۔ صرف صدقے کے ارادے سے مال کو ایک طرف رکھ دینے سے اس کی ادائیگی واجب نہیں ہو جاتی، وہ آپ چاہیں تو اپنے اوپر یوز کر لیں اور چاہے تو صدقہ کر دیں، دونوں افعال بالکل شرعاً جائز ہیں۔ ایک کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بہن، میری شادی کو آپ سے پوچھنا تھا، میری شادی کو 1.5 سال ہو گئے ہیں، جی بیٹا، تو دوائی وغیرہ بھی لی ہے تو کوئی نہیں ہو رہے، مطلب کہ اولاد نہیں ہو رہی، اولاد کے تو مسئلے، سسرال والے کہتے ہیں کہ مطلب کہ جادو ہوا ہوا ہے ہم پہ، تو وہ کہتے ہیں کہ تویز وغیرہ لو، یہ کرو، میں کہتی ہوں کہ میں نے نہیں جانا کہیں بھی دم کرانے، تویز نہیں لینے، اللہ تعالیٰ خود ہی دے گے۔ ٹھیک ہے بیٹا، میں عرض کرتا ہوں انشاءاللہ۔ ایک اور کالر ہیں۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر جی مولوی صاحب، میرا یہ سوال ہے کہ ہم کیا مسجدوں میں ریکارڈڈ اذان جو بہت پیاری اذان آواز میں اذان ہوتی ہے، وہ کیا ہم مسجد کے اسپیکروں میں پلے کر سکتے ہیں؟ یعنی نماز کے لیے یا ویسے ہی سننے کے لیے؟ نہیں، نماز کے لیے۔ ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، یہ بچے نے کہا کہ 1.5 سال ہوئے ہیں اور اولاد نہیں ہے، تو گھر والے کہتے ہیں آپ پہ جادو ٹونا ہے، باباؤں کے پاس پہنچ جائیں اور وہاں سے دم کروائیں، تعویذ لیں، لیکن بچی کہتی ہے کہ نہیں اللہ دے گا، میں نہیں جاتی کہیں پر، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ سب اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ اولاد کا ہونا نہ ہونا اور اولاد کا کب ہونا، یعنی شادی کے کون سے سال میں ہوگی، لڑکے کتنے ہوں گے، لڑکیاں کتنی ہوں گی، یہ سب ازلی فیصلے ہو چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مخلوق کی پیدائش سے 50,000 سال پہلے
ان کے لیے فیصلے کر دیے تھے۔ تو صحابہ نے اس پر یہ پوچھا رسول اللہ جب ہمارے حق میں فیصلے ہو گئے تو ہم عمل کیوں کریں؟ سرکار نے فرمایا تم عمل کرتے جاؤ، اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کے لیے اس چیز کو آسان کر دے گا جس کے لیے اسے پیدا کیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ یہ سب چیزیں لکھ دی گئی ہیں۔ اب آپ کوشش کریں نہ کریں، نہیں ملنا تو نہیں ملنا، اور ملنا ہے تو ملے گا۔ اگر آپ کوشش کریں گے نہیں ملنا، نہیں ملے گا۔ اگر آپ بالکل ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں ملنا ہے تو ملے گا۔ لیکن آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتایا، ہمیں ایک سوچ دی ہے، وہ ہے عمل کی، کہ آپ کوشش کریں اس یقین کے ساتھ کہ اس کوشش کا نتیجہ میری مرضی کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کے ازلی فیصلے کے مطابق ملے گا۔ لہٰذا ڈاکٹر سے علاج کروانا، کسی واقعی کوئی اچھے بزرگ ہیں ان سے دعا کے لیے عرض کرنا، اگر وہ واقعی کلمات صحیحہ پر مشتمل تعویذ لکھ کر دیتے ہیں، آیات کے تعویذ دیگر، ان کا استعمال کرنا۔ جو تعویذ اللہ کے نبی نے منع کیا وہ کفریہ اور شرکیہ کلمات پر مشتمل تعویذات کو منع کیا ہے۔ اللہ کے پاکیزہ کلمات کو کیسے سرکار منع کر سکتے ہیں؟ یہ بھی ایک بات بعضوں کے وہم ہوتا ہے۔ سرکار نے اس سے پوچھا گیا رسول اللہ کہ ہم دم سے علاج کر سکتے ہیں؟ فرمایا جس چیز سے تم دم کرنا چاہتے ہو اسے میرے سامنے پیش کرو، اگر وہ کلمات کفر و شرک ہوگا تو اس سے نہ کرو، اگر پاکیزہ کلمات ہے تو دم کر سکتے ہو۔ تو بیٹا یہ ایک علاج جو ہے یہ بھی سنت مبارکہ ہے، سرکار نے اپنا علاج فرمایا، چاہے وہ دیگر چیزوں کے ساتھ صحابہ کرام کے لیے دعائیں کی ہیں، ان کو وظائف بھی سرکار نے عطا فرمائے ہیں۔ اس لیے پہلی بات تو یہ کہ اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ بالکل آپ سے صحیح کہا کہ دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہی مشکل کشا ہے، وہی ہمارے مسائل حل کر سکتا ہے، اسی کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، وہ چاہے تو کوئی ہمیں ایک تنکا بھی نہیں دے سکتا۔ لیکن اللہ کی عادت کریمہ یہ جاری ہے کہ اللہ تعالیٰ وسائل سے عطا فرما دیتا ہے۔ دنیا کی کوئی چیز آپ کو براہ راست نہیں ملی ہوگی، جو آسمان سے گر کے ملی ہے مجھے بتائیں، میں آپ کے ہاتھ چوموں کہ آپ بڑے بزرگ ہیں۔ ہر چیز اللہ کسی وسیلے سے عطا فرماتا ہے۔ تو اللہ پر کامل یقین اور اعتماد رکھتے ہوئے وسائل اختیار کرنا بنیت سنت، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو آپ اپنے علاج کے لیے چلے جائیں، لیکن ڈبے جعلی قسم کے عاملین کے پاس نہ جائیے گا، خراب قسم کے، اچھے بادشاہ ان سے بھی کوئی علاج کروائیں، کوئی حرج نہیں۔ ایک مختصر سا بریک لیں گے، ہمیں یقین ہے آپ ہمارے ساتھ ہی رہیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور اس جو ہم جواب دے رہے تھے بچی پر جادو کے سلسلے میں، اس کے آخری نقطہ جو میں بارہا آپ کو عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں جادو حق ہے، اس کا انکار نہیں، اس کا ثبوت قرآن سے ہے، اس لیے جادو کا میں انکار نہیں کرتا ہوں۔ لیکن اس پرٹیکولر اس شخص کے اوپر جادو کرایا گیا ہے یہ کون بتائے گا؟ کیا اللہ نے بتایا؟ نہیں۔ رسول نے بتایا؟ نہیں۔ جب اللہ اور رسول کی طرف سے نہیں بتایا گیا تو سمجھ لیجیے کہ 100% شیورٹی کبھی نہیں ہو سکتی ہے۔ کوئی کامل یقین سے نہیں بتا سکتا، یعنی یقینی طور پہ نہیں بتا سکتا کہ فلاں کو جادو ہے۔ اگر کوئی کہے نہیں ہم بتا سکتے ہیں تو پھر میں گزارش کرتا ہوں آپ لوگوں سے ایسے شخص کے پاس جا کر کہیں جب تم اپنے عملیات سے، عمل سے، یا اپنے علم سے، یا کسی ذائچے کے ذریعے بتا سکتے ہو کہ مجھ پہ جادو ہے کہ نہیں، تو پھر یہ بھی بتا سکتے ہو کہ میں کیا کھا کر آیا ہوں، بتاؤ میرے کتنے بچے ہیں، میری جیب میں اس وقت کیا ہے، اس جیب میں کیا ہے، اس میں کیا ہے، فرنٹ پاکٹ کے اندر کیا ہے، اور پینٹ پہنے ہوئے تو بیک پاکٹ کے اندر کیا ہے، بتاؤ ذرا مجھے، اپنا ذائچہ نکال کے۔ نہیں بتا سکیں گے۔ اس سے آپ کو ایک اطمینان ہو جائے گا کہ سامنے والا اگر کچھ کہہ رہا ہے تو کوئی وہ ولی، کوئی نبی نہیں ہے کہ وحی الہی اس کو حاصل ہوئی ہے، یہ الہام خداوندی سے وہ بتا رہا ہے۔ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے، صحیح بھی ہو سکتا ہے۔ یہ میں اس لیے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اتنا ہم وسوسوں کے شکار ہو جاتے ہیں کہ اگر کوئی سلجھا ہوا آدمی کہے نہیں آپ پر جادو نہیں ہے، اور دوسرا کہے کہ اتنا خطرناک سفلی ہے کہ مار دے گا یہ آپ کو، تو آپ کو کبھی اس کا یقین حاصل نہیں ہوگا جو کہہ رہا ہے کہ نہیں ہے، اسی کا یقین حاصل ہوگا جو کہہ رہا ہے کہ ہے۔ یہ کیوں آپ نے اتنے یقینی طور پر اپنے ذہن میں بٹھا لی بات؟ اب جیسے گھر والوں نے کہا اولاد اس لیے نہیں ہو رہی کہ جادو ہے۔ ارے بھائی آپ کو کیسے پتہ چلا جادو ہے؟ جی فلاں نے کہا تھا۔ اگر فلاں کا کہنا اتنا ہی اچھا ہے تو پھر اور کے بارے میں بھی معلوم کریں، ذرا اپنے شوہر کے بارے میں پتہ کریں، اس کے عادات و اطوار کیا ہیں، وہ کیا کرتا ہے پیٹھ پیچھے، ذرا بتاؤ، بتا سکے گا وہ؟ یہ غیبی امور پر کوئی 100% شیورٹی کے ساتھ مطلع نہیں ہو سکتا ہے۔ دوسری بات بیٹا یہ ذہن میں رکھیے آپ، اور آپ کی وساطت سے جتنے اس وقت مجھے سن رہے ہیں سب اپنے ذہن میں رکھیں، کوئی چاہے جادو کرائے ٹونا کروائے، اگر اللہ کا ازلی فیصلہ ہے کہ مجھے ایک چیز ملے گی اور کسی نے جادو کرایا کہ اس کو نہ ملے، سارے جادو اگر ناکام ہوں گے مجھے وہ چیز ضرور ملے گی، کیونکہ کوئی اللہ کے فیصلے کو بدلنے والا نہیں ہے، کوئی اللہ سے زیادہ طاقتور نہیں ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ مجھے وہ چیز نہیں ملے گی، سارے دنیا بھر کے بابا عامل مزارات پہ جا کے منتیں مان لیں، وہ چیز مجھے نہیں ملے گی، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے کہ نہیں ملے گی۔ یہ اعتقاد کیوں نہیں مضبوط کرتے؟ آپ کوئی کہتا ہے جی آپ پہ بندش کروا دی ہے، آپ پہ جادو کروا دیا ہے، یا آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا ہے، کیا اس کو یہ پتہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رشتہ کروانا چاہتا ہے کہ نہیں؟
اگر اللہ تعالیٰ کروانا چاہتا ہے تو کون روک سکتا ہے؟ یہ ہمیشہ یاد رکھیں، اس کے جادو ٹونے سے کچھ نہیں ہو رہا، اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ازلی فیصلہ کار فرما ہے۔ اس کا جادو ٹونا کروانا غلط ضرور تھا، لیکن اگر آپ کے بچے نہیں ہو رہے تو کوئی آپ کے بچے نہیں روک سکتا اگر اللہ دینا چاہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں نا، مسلمانوں سے پوچھتا ہوں، مجھے جواب دیں، اللہ کسی کو اولاد دینا چاہے اور سامنے والے نے جادو کروا دیا کہ اس کے اولاد نہ ہو، بتائیں کون کامیاب ہوگا؟ اللہ کا فیصلہ کامیاب ہوگا، اللہ کا فیصلہ نافذ ہوگا، یا یہ شخص کامیاب ہوگا؟ آپ کا جواب یہ ہوگا کہ اللہ کے فیصلے کو کون بدل سکتا ہے۔ تو پھر توجہ کس کی طرف ہونی چاہیے، ان کی طرف کہ اللہ کی طرف؟ لیکن اس کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ علاج کروانے میں مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ جب ڈپریشن کا شکار ہو جاتے ہیں، آپ وسوسوں کے شکار ہو جاتے ہیں، آپ جب کوئی کہتا ہے کہ جی آپ پہ جادو ہے، آپ اتنا کامل یقین کر لیتے ہیں جیسے کہ وحی الہی نازل ہو گئی، اور جب وہ کہتا ہے کہ آپ کی یہ والدہ کی طرف سے کسی نے کروایا، ننیال کی طرف سے، تو آپ خالاؤں سے بدزن ہو جاتے ہیں، ددیال کی طرف سے تو پھپھیوں سے بدزن ہو گئی۔ ارے بھائی وہ وحی الہی تو نہیں آئی اس کے پاس کہ وہ اگر کہہ دے تو آپ اس سے بدزن ہو جائیں۔ اور یہ آج کل ہر ایک شخص آپ کہیں جی کیا ہے، یہ ہے، کیا ہے، یہ ہے، جادو ٹونا فلاں لوگوں کو بالکل ضعیف الاعتقاد بنا دیا ہے۔ ارے بھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازلی فیصلے فرمائے، اللہ کی رضا پر راضی رہیں۔ حضرت ابن عباس کی روایت میں کتنے دفعہ آپ کو سنا چکا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا کہ ابن عباس، اگر یہ ساری دنیا تجھے نقصان پہنچانے پر جمع ہو جائے اتنا ہی نقصان پہنچا سکتی ہے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہے، اور اگر یہ سارے تجھے فائدہ پہنچانے پر جمع ہو جائیں اتنا ہی فائدہ پہنچا سکیں گے جتنا اللہ نے تیری قسمت میں لکھا ہے۔ اللہ کا کرم ہے، زمانہ طالب علم سے حدیث یہاں ہے میرے، میں نہ کسی سے گھبراتا ہوں کہ یہ کر دے گا وہ کر دے گا، نہ کسی کی مسکا پالش کرتا ہوں جھوٹے اس کے لیے تعریفی کلمات کہنا کہ مجھے بینیفٹ حاصل ہو جائیں۔ جو اللہ تعالیٰ دینے کا ارادہ رکھتا ہے کوئی روک نہیں سکتا، جو نہیں دینے کا ارادہ رکھتا وہ کوئی مجھے دے نہیں سکتا، تو میں کیوں ناجائز کام کروں؟ اس لیے اعتقاد مضبوط رکھیں۔ اب آپ کسی کے پاس جا کے علاج کروائیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور بعض اوقات تو جادو ٹونا ہوتے ہی نہیں ہے، کہتے ہیں اپنے دھندے چلانے کے لیے جادو ہے، ٹونا ہے، اور پھر آپ سے پیسے اینٹتے رہیں گے۔ تو آپ بیٹا چلی جائیں ذرا، لیکن ریزرو رہیے گا، بہت کلوز نہ ہوں۔ یہ عاملین بڑے خطرناک قسم کے ہوتے ہیں، ہمیں کوئی عمل کرنا ہے، آپ رات کو یہاں رک جائیں اور یہ ہو جائے اور وہ ہو جائے، جو جعلی قسم کے ہوتے ہیں یہ پھر بہت الٹی سیدھی حرکتیں بھی کرتے ہیں، اس سے بھی ہوشیار رہیں، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ مسجد میں ریکارڈڈ اذان لگا دینا کیسا ہے؟ نماز کا ٹائم ہوا، حرمین شریفان والی اذان ریکارڈ پہ لگا دی تاکہ لوگ سنیں اور خوبصورت سی آواز آئے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں یہ سنت متوارثہ کے بالکل خلاف ہے۔ سنت متوارثہ کا مطلب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وراثتاً منتقل، یعنی ایک عمل جو لگاتار منتقل ہوتا ہے نا اس کو کہتے ہیں متوارثہ۔ اب اگر وہ سنت ہے تو سنت متوارثہ وہ یہی ہے کہ زندہ انسان باقاعدہ اوقات کا لحاظ کر کے اور اذان دے۔ ریکارڈڈ جو ہے اذان تو ہے، لیکن یہ اس اذان کے قائم مقام نہیں ہو سکتی جو ایک مؤذن صاحب باقاعدہ کھڑے ہو کر اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق اذان دے رہے ہوں، یا سنت صحابہ کے مطابق اذان دے رہے ہوں، لہٰذا یہ عمل اختیار ہرگز نہ کیا جائے۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ میری زوجہ طواف کر رہی تھی، تو طواف کے دوران ایک خاتون نے میری زوجہ کو بتایا کہ طواف کرتے ہوئے کعبۃ اللہ کو نہیں دیکھنا چاہیے، کیا حکم شرع ہے؟ دیکھیں جس عورت نے بتایا بالکل غلط بتایا، بلکہ افضل یہ لکھا ہے کہ جب آپ طواف کریں تو اپنی نگاہ کعبۃ اللہ پر رکھیں تاکہ آپ کو برکت حاصل ہو، اس کو دیکھیں تو اور ثواب ملے۔ ہاں یہ ہے کہ رخ نہ پھیریں، یعنی سینہ اس طرف کر کے نہیں دیکھیں گے، بلکہ آپ یہ طواف کرتے رہیں اپنا چہرہ اس طرف کر کے کعبۃ اللہ کو دیکھ کے طواف کرنا افضل ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ جب آپ عمرے کے لیے جاتے ہیں تو خدارہ آپ یوٹیوب پہ جائیے گا، اس پہ لکھیے گا عمرے کا طریقہ بائے مفتی اکمل، ایک دفعہ وہ طریقہ سن لیجئے، تفصیل سے میں نے بیان کیا ہوا ہے، ہمارے ایئر وائی پر ہی وہ ریکارڈ ہوا تھا، اس کو سنیں، انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملے گا۔ اس کے علاوہ کوئی اچھی مستند عالم دین کی عمرے پہ لکھی ہوئی کتاب اپنے پاس رکھیں، وہاں جا کر جب آپ پوچھیں گے تو ہر شخص جو ہے نا، وہ خوف خدا تو ختم ہو چکا ہے نا ہم میں، کہ ہم اس مقام پہ کھڑے ہو کر اگر ایک نیکی کرتے ہیں 1,00,000 کے برابر، اور گناہ کرتے ہیں تو اعلیٰ حضرت کی تحقیق یہی ہے کہ گناہ بھی 1,00,000 کے برابر، تو وہاں پہ آپ غلط مسئلہ بتائیں گے تو اتنا بڑا وبال ہے، کچھ انتہا نہیں۔ لیکن جرأت اور دیدہ دلیری کے ساتھ اب جیسے خاتون نے آتا جاتا کچھ نہیں ہے، ادھر نہیں دیکھیں آپ کعبۃ اللہ کی طرف، اب وہ خود انہوں نے بنایا ہوگا یا انہوں نے بھی کوئی اپنے جیسے سے سن لیا ہوگا، اس لیے سنی سنائی بات پر بالکل عمل نہ کریں جب تک کہ اس کی تحقیق نہ کر لیں، اور بہت بہتر یہ ہے کہ آپ ضروری علم سیکھ لیجئے تاکہ کوئی غلطی کر رہا ہو تو آپ اس کی بھی اصلاح کر سکیں اور خود اغلاط سے محفوظ رہ سکیں۔ ایک کسی بھائی نے پوچھا کہ اگر کسی شخص کے نقلی دانت لگے تھے یا آنکھوں میں لینس تھا
یا بازو ٹوٹ گیا تھا تو لوہے کی پٹی وغیرہ لگائی گئی تھی اندر، جیسے راڈ ڈال دیتے ہیں، اور پھر اس کا انتقال ہو گیا، تو کیا یہ نقلی دانت نکالنا، لینس نکالنا یا یہ لوہا نکالنا ہوگا، یا اسی طرح ہم دفنا دیں؟ دیکھیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر کوئی قیمتی چیز ہے مثال کے طور پر، اور اس کا بآسانی بغیر مردے کو تکلیف دیے، اذیت دیے اس کا نکالنا ممکن ہو تو آپ نکال سکتے ہیں۔ جیسے خواتین کا انتقال ہوتا ہے، کان میں بندے ہیں تو آپ آرام سے بندے نکال سکتے ہیں، اس میں کوئی تکلیف تو ہے نہیں اور قیمتی بھی ہیں، تو یہ چیزیں اتار سکتے ہیں۔ لیکن نقلی دانت کو کھینچنا، توڑنا، اس سے اس کو تکلیف اذیت ہوگی۔ آنکھوں کے لینس اگر ایزیلی نکال سکتے ہیں تو نکال لیں، لیکن وہ لینس استعمال کون کرے گا؟ لوگ کراہت سے محسوس کرتے ہیں، اس کو چھوڑ دیں، کوئی مسئلہ نہیں۔ اسی طرح روڈ اگر ہاتھ پھاڑ کر روڈ نکالنی پڑے گی، توڑ کر نکالنے پڑے گی تو مردے کو اذیت اور تکلیف ہوگی، یہ بھی چھوڑ دیں۔ تو ہر وہ چیز جو اس طریقے کی ہو کہ اس کو نکالنے میں اگر فرض کریں وہ زندہ ہوتا اور ہم نکالتے تو تکلیف اور اذیت ہوتی، تو مرنے کے بعد بھی اس کو تکلیف اور اذیت ہوگی، ان چیزوں کو رہنے دیا جائے گا۔ ایک یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات یوٹیوب پر کچھ ایسے ویڈیوز ہوتے ہیں جن میں جو حقیقی زندگی میں مجرمانہ معاملات ہوتے ہیں وہ دکھاتے ہیں، کرائم کے اوپر پروگرامز ہوتے ہیں اور اس کی مطلب ڈرامہ بنایا جاتا ہے، ویسے کہانی اصلی ہوتی ہے، ان کو دیکھنا کیسا ہے؟ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں آپ، اگر اس میں کوئی ایسا ناجائز منظر نہیں ہے، خراب حرام چیز نہیں ہے، اور آپ کا ایک مقصد اچھا ہونا چاہیے کہ میں معاشرے کی برائی پر مطلع ہو رہا ہوں، کیونکہ اس قسم کے جو بہت سی ایسے ڈاکیومنٹریز ہوتی ہیں کہ جن کو دیکھنے کے بعد آپ ہوشیار ہو جاتے ہیں کہ اچھا یہ فراڈ کا طریقہ بھی ہے، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے، اچھا یہ بھی ہو سکتا ہے۔ موجودہ دور میں ہم اس کی اجازت دیں گے کیونکہ ہمارے گھروں میں اتنی اویئرنیس پیدا نہیں کی جاتی، اسکول کالج یونیورسٹی کے اندر یہ چیزیں موضوع بحث نہیں ہوتی۔ اس وقت ہماری بچیاں بھی باہر نکل رہی ہیں، ہمارے بعض بچے باہر نکل کے اس معاشرے کا حصہ بنتے ہیں، انہوں نے بہت سی چیزیں نہیں دیکھی ہوتی، وہ غلط دوستیاں کر لیتے ہیں، غلط لوگوں کے ساتھ بیٹھنے لگ جاتے ہیں، اور جب برائی سر چڑھ جاتی ہے پھر جب ظاہر ہوتی ہے تو پورا خاندان، پورا گھر ڈسٹرب ہو جاتا ہے، تو پھر کہتے ہیں ہمیں تو کسی نے بتایا نہیں تھا۔ تو اس قسم کی چیزیں اگر دیکھی جائیں کہ جس سے انسان کو شعور حاصل ہو، برائیوں پر اطلاع حاصل ہو، لیکن اپنی طبیعت، اپنی کیفیات، اپنے ذہن کو بھی دیکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ دیکھنے کے بعد آپ ہی پہ منفی اثر مرتب ہو رہا ہو کہ آپ نے کہا بھائی یار تو اچھا آئیڈیا آ گیا، یہ کرنا چاہیے، وہ پھر تو خطرناک چیز ہے، یا کوئی خراب قسم کا منظر اس میں ہے، اس سے آپ کے اندر باطن میں خرابی پیدا ہوئی تو پھر تو آپ کو رکنا ہوگا۔ لیکن اچھے مقصد کے لیے اگر آپ دیکھیں گے تو اس کی بالکل اجازت ہونی چاہیے۔ یہ کہتے ہیں کہ بعض اوقات یہ کھانے پینے کے چیلنجز ہم آپس میں رکھ لیتے ہیں، 2 منٹ میں 10 گلاس جوس پینا ہے یا اتنی پلیٹیں ختم کرنی ہیں، اس طرح کرنا کیسا ہے؟ اور بعض اوقات یہ شرط بھی ہوتا ہے اگر 2 منٹ میں 10 گلاس ختم کر لو گے تم اتنے پیسے، اور نہیں کر سکے تو تم اتنے پیسے دو گے، کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں جانبین سے، دو جانب سے جب شرط لگائی جائے تو یہ تو جوا ہے ہی ہے، چاہے کوئی کھا سکے نہ کھا سکے، اس سے قطع نظر یہ تو جوا یہ نہیں ہو سکتا۔ 1 سائیڈڈ ہو تو صحیح ہے، اگر تم یہ کام کر لو گے میں تمہیں 100 روپے دوں گا، یہ نہیں کہا کہ نہیں کر سکے تو تم مجھے دو گے، نہیں، تم یہ کام کر کے دکھاؤ 100 روپے دوں گا، تو یہ کہنا تو شرعاً جائز ہے، بشرطے کہ وہ عمل ٹھیک ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ شرط کے بارے میں آپ کو بتایا۔ اب یہ جو چیلنجز ہوتے ہیں یہ ٹھیک نہیں ہوتے، ہم اس کو شرعی لحاظ سے منع کریں گے، شریعت اس کو بالکل پسند نہیں کرے گی۔ اس لیے ایک تو اس میں غذا کی بے حرمتی ہوتی ہے، برگر کھانے تو بھر رہے ہیں منہ کے اندر، گر رہا ہے، تھوک نیچے گر رہا ہے، گندگی گر رہی ہے، اور دبا دب کھا رہے ہیں اس کو، یہ غلط۔ دوسرا وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اپنے آپ کو ہلاکت میں مبتلا نہ کرو۔ اس میں جلدی کھانا ہوتا ہے، بعض گلے میں کھانا اٹک جاتا ہے، پھر ضرورت سے زیادہ کھاتے ہیں، گرم انڈے کھا لیے، دیگر چیزیں کھا لی، اس میں بدہضمی، پھر باہر جا کے دیگر معاملات اور طبیعت کی خرابی، جب اتنی اس کے اندر ہے تو تھوڑے سے لالچ کے لیے آدمی اس قسم کے چیلنجز کو قبول کرے۔ ہماری شریعت کا نظریہ یہ ہے، شریعت کی نگاہ کے اندر یہ صحیح نہیں ہے۔ اب یہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اس قسم کی کوئی بات کہتے ہیں، شریعت کی ایک بات بیان کرتے ہیں، تو لوگ کہتے ہیں یار یہ عرصہ حیات مولوی حضرات تنگ کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں کرو، یہ بھی نہیں کرو، یہ بھی نہیں کرو۔ بھائی آپ دوسرے طریقے کر لیں، آپ ضروری کوئی ہے، شریعت ہر کو منع نہیں کرتی، شریعت ہر ایکٹیویٹی کو ناجائز قرار نہیں دیتی ہے، لیکن جس کو دیتی ہے اس میں تو آپ کو شریعت کو فالو کرنا چاہیے۔ آخرت میں آپ کو انعام اپنے نفس کی غلامی کا نہیں ملے گا، شیطان کی اطاعت کا نہیں ملے گا، ان کی شریعت کی تعلیم کی روشنی میں مخالفت کا انعام ملے گا۔ اس لیے شریعت کا حکم سامنے آئے تو سر تسلیم خم کریں۔ اگر آپ کا خدا نخواستہ بچے کی لاش پڑی ہو نا اور پتہ چلے کہ جی اس نے زیادہ انڈے کھانے کا چیلنج قبول کیا تھا، گلے میں انڈا اٹک گیا تھا بالکل، اور پانی مل نہیں سکا اور مر گیا، اس وقت آپ کو احساس ہوگا
اور شاید آپ کہیں گے نہیں شریعت نے بالکل ٹھیک کہا تھا کہ اس قسم کے چیلنجز کا سامنا کرنا ٹھیک نہیں ہوتا جس میں ہلاکت لازم آ جائے. تو اسی طرح یہ ریس کرواتے ہیں موٹر سائیکل کی, اتنے ٹائم میں وہاں تک پہنچ گئے تمہیں اتنا انعام. اب وہ چلاتے ہیں نوجوان, کتنے لڑکوں کی ہڈیاں ٹوٹی ہیں ہمیں پتہ ہے نا, ہمارے پاس کیسز آتے ہیں, سر پھٹ گئے, دماغ باہر نکل آیا, آنتیں پھٹ گئی ان کی, اسی چکر میں کہ تھوڑا سا پیسہ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے.